السلام علیکم۔ آپ سب دوستوں کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ اور بات کریں گے اسی ہاٹ ٹاپک پر جو کہ اس وقت پورے پاکستان میں گرما گرم ہے۔ ججز کا جو خط لکھا تھا اور اس پر جو سماعت ہوئی تھی، اس سماعت میں ایک جسٹس بیٹھے ہوئے تھے اطہر من اللہ۔ ان میں کچھ ریمارکس ہیں جن کے حوالے سے میں نے آج آپ سے بات کرنی ہے۔ یہ وہ بندہ ہے کہ یہی وارداتیں جو ہیں جب یہ اسلام آباد میں حاولی ہائی کورٹ میں تھا تو آئی ایس آئی اسی طرح کری تھی، اس کی مداخلت جاری تھی، اور یہ جو ہے وہ خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ اور اب اس کے تن من میں وہ جو عمرانی محبت جاگی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کل اس نے ایسی باتیں کی کہ جی اب اس ایجنسی کو جو ہے فوراً لگام ڈالی جائے۔ حالانکہ یہ اسی ایجنسی کا بینیفیشری ہے، اسی کی واردات کی وجہ سے یہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننے میں کامیاب ہوا، ورنہ یہ اسی طرح گھر چلا جاتا صرف بطور جسٹس ہی۔ لیکن آئی ایس آئی نے وہ جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی والی کارروائی ڈالی، تو اس نے پورا تعاون کیا، جس کے نتیجے میں پھر یہ جو ہے اس کا راستہ جو ہے وہ ہموار ہو گیا اور یہ چیف جسٹس بنا ہائی کورٹ کا، اور اس کے بعد پھر یہ اسلام آباد سے پھر سپریم کورٹ تک پہنچ گیا۔ تو اب ان ججز کے حوالے سے جو ان کا کردار ہے، میں مزید بات کرنے سے ایک میرے پاس ایک بڑی آپ کے لیے سبق آموز کہانی ہے ایک ایاز چودھری کی۔ تو پہلے ہم وہ کہانی تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور پھر جو ہے اسی کہانی کے پس منظر میں باتیں بھی واضح ہوتی جائیں گی۔ تو چودھری جیسا گاؤں کا بڑا عیاش تھا اور بڑا رنگین مزاج تھا، اور ہر وقت اس کی نظر جو تھی وہ گاؤں کی جو مٹیاریں ہوتی ہیں ان پر رہتی تھی۔ کسی کی عزت جو ہے اس کے ہاتھوں سے محفوظ نہیں تھے، لوگ مسکین غریب تھے، چودھری کے پاس لٹھ مار بھی تھے، پیسہ بھی تھا، تو اس لیے چودھری کی جو ہے وہ سارے جو یہ وارداتیں ہیں وہ بڑی خاموشی سے چل رہی تھی، کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ گاؤں کی پنچایت بھی تھی، لیکن جو لڑکیاں تھیں جن کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی وہ وہاں پر جانے سے کتراتی تھی، کیونکہ ایک دفعہ ایک لڑکی جب وہ پریگننٹ ہو گئی اور اس نے جا کے پنچایت میں آواز اٹھائی کہ چودھری نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، تو جو گاؤں میں ایک دائی تھی، ایک مائی تھی جو دائی کا کام کرتی تھی، تو اس نے چودھری کے حق میں ایسی گواہی دے دی کہ الٹا وہ جو لڑکی تھی مظلوم، اس کو پنچایت نے کہا یہ بد کردار ہے، اور اس کو اور اس کے کنبے کو کہا جی چلو جی تسی پنڈ تو باہر۔ تو اس کے بعد پھر کسی کی جرت ہی نہیں ہوئی جو ہے کہ وہ ایسی کوئی چودھری کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائے۔ تو اس طرح چودھری کا جو عیاشی کا اڈا تھا وہ اس دائی کی وجہ سے بڑا کامیابی سے چل رہا تھا، اور دائی بھی بڑی خوش تھی، اس کو معقول معاوضہ بھی ملتا تھا، اور اس کے علاوہ جو اناج کے بوریاں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے گھر پہنچ جاتی تھی۔ ایک بار تو اس چودھری نے جب زیادتی کی، لڑکی پریگننٹ ہو گئی، تو پھر یہ دائی نے اپنا کام شروع کیا، تو اسی کارروائی میں وہ لڑکی جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس طرح کے بہت سارے ظلم ہوئے، اور یہ اس دائی کے نہ صرف سامنے ہو رہے تھے بلکہ وہ جس طرح ہم وہ آج کل سہولت کار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ چودھری کی جو ہے وہ سہولت کار تھی، اور اس دائی نے کبھی بھی اپنا جو فائدہ اٹھا رہی تھی چودھری سے مالی طور پر اور دوسرے لحاظ سے، تو نہ اس نے کبھی چودھری کے حوالے سے کسی کو کبھی برا بلا کہا، نہ گاؤں کے لوگوں کو اصل حقیقت بتائی کہ چودھری جو ہے ان لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے دیکھیں، اب جب آپ ظالم کے ساتھ مل کر کریں گے تو پھر اس کی لپیٹ میں کبھی خود بھی آ جاتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ اس لڑکی دائی کی جو اپنی بیٹی تھی وہ جوان ہو گئی، اور جب چودھری نے اس کو دیکھا تو چودھری کے لیے تو وہ وہ اسی طرح تھی، اس طرح عام لڑکیاں ہوتی اس کے استعمال کی چیز ہوتی ہیں، تو اس نے اس دائی کی لڑکی کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا چاہا۔ اب جو ہے دائی جو تھی اس کو بہت تکلیف ہوئی کہ یہ تو میرے ساتھ جاتی ہوگی، اس نے چودھری کے بڑے ترلے منت کیے کہ کم از کم میری بیٹی جو ہے اس کو تو رہنے دو۔ اس نے کہا، چودھری دائی نے کہا چل مائی باہر نکل، اور اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، اور دائی نے کہا کہ میں اب جا کے نا پنچایت کے سامنے جو شور شرابہ کروں گی، لیکن چودھری نے کوئی پرواہ نہیں کی اور اس لڑکی کے ساتھ بھی وہی سلوک کر دیا۔ اب جب دائی کی اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی، دائی کو بڑی تکلیف ہوئی، اور اس کو اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے میری بیٹی کے ساتھ، اور پہلے جو کچھ ہوا ہے، تو اس نے یہ طے کیا کہ نہیں، اب میں نے چودھری کو جو ہے نہیں چھوڑنا، اس کا پردہ فاش کرنا ہے، میں پنچایت کے پاس جا کر جو ہے اس کے خلاف کارروائی کرواؤں گی۔ اب جو دائی نے جا کر جو ہے پنچایت میں شکایت کی۔ اب اگلا مرحلہ یہ کہ کیا اس جو شکایت تھی دائی کی، اس پر چودھری کے خلاف اس پنچایت نے کوئی کارروائی کی یا نہیں کی؟ تو میرا خیال ہے آپ بھی سارے بڑے سمجھدار ہیں، پاکستان کا ماحول بھی سمجھتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا ہوا ہوگا اس پر۔
اور اگر آپ کے لیے یہ کام مشکل ہے تو پھر میں آپ سے یہ کہوں گا، یہ جو کیس چل رہا ہے نا ججز کا لیٹر بازی والا اس وقت سپریم کورٹ میں، اس کے فیصلے کا انتظار کریں۔ یہ کیس جو ہے نا، یہ بھی ایک لحاظ سے چودھری اور دائی کی کہانی ہے۔ یہ جو ججز ہیں ہمارے ہائی کورٹ والے، انہوں نے بھی دائی کی طرح ملک کا جو وردی والا چودھری ہے اس کا ساتھ دیا، لیکن اب چودھری کی جو دست درازی ہے وہ ان کے اپنے گھر تک پہنچ گئی، تو یہ لوگ سپریم کورٹ والی جو ہے پنچایت میں پہنچ گئے۔ یہ انہی 6 ججز میں سے ایک جج ہے، اس کا نام ہے محسن کیانی۔ یہ آپریشن رد النواز میں اس وردی والے چودھری کا بہت بڑا مجاہد تھا، ہر کاروائی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا۔ یہ تو مریم نواز شریف اور نواز شریف کے خلاف اس کا بس نہیں چلتا تھا، اس نے ان کو عدالت میں جھکتیں بھی لگائیں، تو اب اس کے خلاف چودھری نے کاروائی کی تو یہ چیخیں مار رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے جو اس کیس کو سن رہا ہے، اس میں ایک جسٹس ہے اطہر من اللہ، جسٹس اطہر من اللہ، وہ بھی اسی کردار کا مالک ہے۔ اور کل جب سماعت ہوئی تو اس نے بھی اسی چودھری کے خلاف باتیں کی، جس کے اشارے پر اس نے بقلم خود اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت سارے جو ہیں وہ غلط کام کیے۔ اس کی جو غلط کاریاں، ان کی جو سب سے بڑی مثال وہ یہ ہے کہ اس نے دائی بن کر جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف چودھری کا ساتھ دیا تھا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے بھی یہی کام کیا جو کہ اس وقت جو لیٹر باز ججز ہیں وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے خط لکھ کر کہا ہے نا کہ ہمارے ساتھ جو ہم پر دباؤ ہے اور مداخلت کی جا رہی ہے۔ تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے تو بڑی جرأت اور دلیری کا مظاہرہ کیا۔ اس نے بار کے سامنے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ بھائی یہ دباؤ ڈال رہے ہیں نواز شریف کے کیسز میں، یہ مجھ سے یہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ اب یہ دباؤ کون ڈال رہا ہے۔ اس نے جنرل فیاض حمیز کا نام بھی لیا اور یہ بھی کہا کہ وہ میرے گھر پر آیا تھا کہ بھائی وہ جو میں کیا چاہتا ہوں ویسے کرو، ورنہ ہماری 2 سال کی جو محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو اس جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہا تھا، اور ان سب کو چاہیے تھا، یہ جو انصاف کے ٹھیکیدار ہیں جنہوں نے اوتھ لیا، حلف لیا ہوتا ہے کہ ہم انصاف کریں گے، تو ان میں سے کسی نے جو ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا ساتھ نہیں دیا۔ اور یہ دائی جو ہے جسٹس اطہر من اللہ، اس نے تو نہ ساتھ دیا بلکہ ایسی کاروائی میں حصہ لیا کہ ان کو نوکری سے نکلوا دیا۔ بالکل وہ جو میں نے آپ کو بھی بتایا تھا نا، وہ دائی نے جب وہ ایک لڑکی آئی پنچایت میں چودھری کے خلاف، تو دائی نے ایسی گواہی دی کہ الٹا وہ جو مظلوم لڑکی تھی اس کو کہا کہ یہ بد کردار ہے، اس کو گاؤں سے نکال دیا۔ تو یہی کام اس نے کیا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو ہے اس کو وہ اپنی نوکری سے گیا اور اس نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ یہ جو ہے اس کے بعد وہاں پر چیف جسٹس بن گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ ویسے تو یہ جونیئر تھا، اس کی باری نہیں آنی تھی، اس کی نوکری کی مدت ختم ہو جانی تھی اور اس نے ریٹائر ہو جانا تھا، لیکن اپنے اس دائی پنے کی وجہ سے یہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنا، ضمیر اس کا سویا رہا، اور اس کے بعد پھر یہ سپریم کورٹ میں بھی پہنچ گیا۔ اب وہاں بھی یہی کچھ کر رہا ہے، اتنے عرصے سے اس کے سامنے ساری کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ اس کے سامنے جو ہے اس کو پتا ہے کہ چیف جسٹس جو ہمارے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیا کیا انتقامی کاروائیاں ہوئیں، جھوٹا ریفرنس دائر کیا گیا، اور ان کی جو بیگم ہے سرینہ عیسیٰ، ان کو کس طرح جو ہے ان کے خلاف تحقیقات کی گئیں، ایف بی آر میں وہ جو ہے ان کے خلاف تحقیقات کی گئی، سپریم کورٹ میں انہیں جو ہے جب سماعت ہو رہی تھی تو ججز نے ایسا گھٹیا رویہ اختیار کیا کہ وہ بیچاری جو ہے ان ججز کے سامنے رو پڑی تھی۔ اور ایک اور واقعہ میں جو ابھی مجھے تو اس طرح کا میری علم میں نہیں تھا کہ اس نے اٹارنی جنرل نے بتایا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو تو قتل کی بھی دھمکی ملی، اور ان ساری کارروائیوں کے پیچھے بھی وہی آئی ایس آئی تھی جس کے خلاف اب یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ والے ججز ہیں وہ لیٹر بازی کر رہے ہیں، اور یہ جسٹس اطہر من اللہ جو ہے ان ججز کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن جب یہی آئی ایس آئی جو ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کارروائیاں کر رہی تھی تو یہ سارے گونگے بہرے جو ہے بس تماشا دیکھ رہے تھے۔ اور ابھی میں نے آپ کو شوکت عزیز صدیقی والا واقعہ تو بتا دیا کہ جس میں یہ خود بینیفیشری تھا اطہر من اللہ۔ تو اب یہ ان ججز کا حال جو ہے اس دائی والا ہے جس کی اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اس نے چپ رہنے کی بجائے سپریم کورٹ والی پنچایت جو ہے اس کی طرف رخ کر لیا۔ اگر یہ لوگ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، کیونکہ اس وقت وہ جسٹس تھے، چیف جسٹس تو نہیں تھے، تو ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی تھیں ان پر چپ رہنے کی بجائے ان کا ساتھ دیتے تو اسی وقت آئی ایس آئی جو تھی اس کو لگام جو ہے وہ ڈال دی جاتی اور صورتحال مختلف ہوتی۔ لیکن ان لوگوں نے بس اپنی دفعہ فائدہ اٹھا لیا، اس وقت ان کا ضمیر جو ہے وہ سویا رہا۔ اب جو ہے عمران نیازی کی محبت ہے چونکہ، تو اس میں ٹبر بھی تنگ کرتا تو وہ جاگ گئی۔ تو اس جسٹس اطہر من اللہ نے کل کی سماعت کے دوران بڑی منافقت سے کام لیا۔
آپ نے یقیناً وہ ویڈیو کلپس دیکھ لیے ہوں گے جس میں اس نے کہا ہے کہ وہ جی جو ماضی میں ہو گیا ہے وہ اس کے بارے میں پرسیپشن ایک ایسا ہوتا تھا، لیکن اب یہ ہو رہا ہے اس وقت، تو اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے۔ بھائی ماضی میں ایجنسیوں کی طرف سے جو مداخلت تھی اس پر اس نے کوئی کھل کر بات نہیں کی کہ بھائی جب آپ تقریر کریں تو بتاتے نہیں کہ ہاں ماضی میں بھی ایسا ہوا، فلاں کے ساتھ ایسا ہوا، اور پھر وہ جو جسٹس قاضی فائز صاحب کو قتل کی دھمکی دی گئی تھی، یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ تو اس نے کہا چلیں جو ہو گیا، اب جو ہو رہا ہے اس کو روکنا، اس مداخلت کو روکنا جو یہ زیادہ ضروری ہے۔ تو جو کل کی سماعت میں ایک اٹارنی جنرل نے بڑا کمال دکھایا، اس نے کھل کر ان ججز کے منہ پر ان کو شرمندہ کیا، اور ان ساری دائیوں کو جو ہے اس نے ایسی باتیں جو ہے ان کے منہ پر کی کہ اگر ان کے اندر تھوڑی سی بھی وہ ایمان کی رمق ہوتی تو یہ جو ہے عدالت سے ہی فرار ہو جاتے کہ ہم تو ان جرائم میں شامل رہیں، ہمیں تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم اس بینچ میں بیٹھیں۔ لیکن یہ اطہر من اللہ جو ہے وہ ڈھیٹ آدمی، چکنا گھڑا ہے، بیٹھا رہا وہاں پہ۔ اٹارنی جنرل نے ISI اور عمران نیازی کا جو گٹھ جوڑ تھا اس میں جو زیادتیاں ہوئیں وہ ساری بتائیں، اور پھر وہ جو قتل والا دھمکی تھی اس کا بھی بتایا۔ اور کیا مجھے ہنسی آتی کہ دیکھیں یہ اطہر من اللہ ہے کہ وہ جس بندے نے دھمکی دی تھی قاضی فائز عیسیٰ کو، اس کو بعد میں جب ضمانت بھی ہائی کورٹ سے مل گئی، اور یہ بھی وہیں تھا اس وقت، میرا خیال یہ اس بینچ کا حصہ تھا، لیکن میرے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو ضمانت بھی ملی، اور اس بندے کے خلاف جو ہے توہین عدالت کا کیس ہوا، لیکن آج تک اس کے خلاف کارروائی مکمل نہیں ہوئی۔ تو یہ ان ججز کا جو ہے وہ جو ہے صورتحال تھی۔ ان جسٹس اطہر من اللہ اور ان 6 ججز کو پہلے اپنا جو منافقانہ طرز عمل ہے اس کو درست کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ جب تک یہ اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے ان کو کوئی انصاف نہیں مل سکتا۔ یہ ISI اسی طرح کی کارروائیاں کرتی رہے گی کیونکہ ان کے درمیان تقسیم ہے، اور یہ جو ماضی میں تھے ISI کے لیے دائی کا کردار ادا کرنے والے ججز، ان کو چاہیے کہ یہ ان سارے جرائم کی نشاندہی کریں جو ان کی شراکت میں اس چودھری نے، وردی والے چودھری نے کی، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی کیا کرنا ہوگا کہ یہ اب شرمندگی کا اظہار کرے، معذرت کرے کہ ہم نے ان جرائم میں چودھری کا ساتھ دیا تھا، اور ان لوگوں سے بھی معافی مانگے جو چودھری کی زیادتیوں کا نشانہ بنے۔ 2 بندوں کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کے ابھی ذکر کیا، جیسے جسٹس شوکت عزیز صدیقی ہے۔ یہ لوگ تو اتنے بے حس اور بے ضمیر تھے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو جب ISI والوں نے نکلوایا تو بعد میں ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو اسی اطہر من اللہ نے ان کی شادی میں جانے سے نہ خود بھی گریز کیا اور کسی جج کو بھی جانے نہیں دیا، یعنی اس حد تک ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ وہی صورتحال جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لڑکی نے جب پنچایت میں آ کر چودھری کے خلاف بات کی تو دائی نے ایسی گواہی دی کہ الٹا اس لڑکی کو گاؤں سے نکال دیا گیا۔ تو یہی حال انہوں نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کر دیا۔ تو اب چیف جسٹس صاحب جو ہے ہمارے قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے کل سماعت کے دوران یہ تو کہا کہ بھائی ایجنسیوں کو لازمی لگام ڈالی جائے گی۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں جو سیاسی انتشار ہے، یہ جو ایک بحرانی کیفیت ہے، اور ہر جگہ تقسیم ہے، سیاسی پارٹیوں میں بھی، اور خاص کر عدلیہ میں جو تقسیم ہے، تو اس کی وجہ سے ISI کو آپ مستقل طور پر لگام نہیں ڈال سکتے۔ وقتی طور پر آپ انہیں پسپا کر سکتے ہیں، لیکن اس ملک پر بڑی کمزور جو حکومت ہے وہ مسلط ہے، اور یہ حکومت جو ہے یہ جرنیلی بیساکھیوں کے بغیر کبھی بھی نہیں چل سکتی۔ اس لیے ISI جو ہے تھوڑے عرصے کے بعد اپنا یہ کام جو ہے وہ دوبارہ شروع کر دے گی۔ تو ISI کو اگر آپ نے لگام ڈالنی ہے تو عدلیہ اور جتنے عوامی نمائندے ہیں ان کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے۔ اگر حکومت جرنیلوں کے ساتھ ایک پیج پر رہے گی تو ظاہر ہے پھر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو ان دونوں کو، عدلیہ اور عوامی نمائندوں کو، ایک پیج پر ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران نیازی جیسا فتنہ اس ملک میں ابھی موجود ہے، اور اس فتنے کی جو نفرت اور انتقام والی سیاست ہے اس کے ہوتے ہوئے جو ہے آپ جو ہے بڑی مشکل سے کر سکتے ہیں۔ اس وقت وہ گو کہ وہ اڈیالہ جیل میں، لیکن جن لوگوں کے کنٹرول میں یہ ملک ہے وہ اس کو نہ تو سزائیں دلوا رہے ہیں اور نہ ہی جو ہے کوئی ایسا بندوبست کر رہے ہیں جس سے اس کی سیاست جو ہے وہ اور اس کا جو اثر ہے اس ملک میں وہ ختم ہو جائے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے لوں گا اجازت، پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی اور موضوع پر گپ شپ ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے رب رکھا۔